السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ تو جیسے کہ ہم بہت اہم دنوں میں داخل ہونے لگے ہیں، تو میں نے سوچا ایک سیشن کریں گے ہم لوگ، لیکن بیکاز آف سم ٹیکنیکل اینڈ انٹرنیٹ ایشو ہم لوگ 10 بجے سیشن نہیں کر سکے پیج پہ، تو اس کے لیے بہت زیادہ معذرت۔ ابھی ہم انشاءاللہ اس کو لے کے چلیں گے، اس میں ہم کچھ چیزیں ڈسکس کریں گے جو ہیلپ فل ہوں گی۔ تو سیشن کی آؤٹ لائنز میں شیئر کر لیتی ہوں۔ سیشن کی آؤٹ لائن میں سب سے پہلے ہم امپورٹنس دیکھیں گے، اور اس کی امپورٹنس ہمیں کس طرح سے پتہ چلتی ہیں وہ دیکھیں گے، اور دوسرا اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ایسے کون سے کام ہیں یا ایسے کون سے ٹاسک ہیں جو ہم کریں یا ہم چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ہمیں ایک موٹیویشن کیا ہے، ہماری موٹیویشن ایسی کیا ہے کہ ہم کریں اس میں کام، لائک ہماری ایک روٹین چل رہی ہے اور ہم اس روٹین میں چلتے چلتے آتے ہیں، تو لائک رمضان کے بعد ایک روٹین چلتی ہے، ڈفرینٹ ہوتی ہے، تو اس میں آتے آتے ایک دم بریک آیا ہے، تو ہم اس بریک کو اب کس طرح سے ہینڈل کریں، انشاءاللہ ہم اس کو آج کے سیشن میں دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ تو سب سے پہلے انشاءاللہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی امپورٹنس کو، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، اب ہمیں اس کی امپورٹنس کہاں پتہ چلتی ہے؟ اگر قرآن میں دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سورۃ الفجر میں فرماتے ہیں کہ والفجر ولیال عشر۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب قرآن میں اس طرح ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی قسم اٹھائی ہے، لائک اللہ تعالیٰ کا بات کر دینا از انف فار اس، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کوئی چیز نہیں بچتی، بس اللہ تعالیٰ نے جو بات کہہ دیا تو لائک کہہ دیا، ٹھیک ہے۔ اس کی امپورٹنس اللہ تعالیٰ کا کہنا ہی تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتے ہیں نا، جیسا آپ نے دیکھا ہوگا والعصر ان الانسان لفی خسر والفجر، اس طرح کی بہت سی قسمیں ہیں، جب اللہ تعالیٰ جب قسم اٹھا لیتے ہیں تو اس بات کی اہمیت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی کمی نہیں رہتی، اس چیز کی امپورٹنس بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح یہاں پہ قسم اٹھائی گئی، پھر اس کے علاوہ ہمیں کچھ اور جگہ سے بھی ملتا ہے کہ لائک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتا ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم انشاءاللہ وہ دیکھتے ہیں اب حدیث میں۔ The messenger of Allah subhanahu wa ta'ala said صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, there are no days during which the righteous action is so pleasing to Allah subhanahu wa ta'ala than these days. That is the first 10 days of Dhul Hajj. اس کو صحیح بخاری نے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس میں دیکھیں کہ آپ کو حدیث میں کیا ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو 10 دن ہے نا یہ والے، اس میں اس کے جو عمل ہے نا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو میں جب بیٹھے سوچ رہی تھی لائک انہی دنوں کے بارے میں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو سب سے پہلے ہمارے مائنڈ میں آتا ہے روزہ رکھ لیں، نمازیں کر لیں، نوافل کی طرف بھی ہم الحمدللہ چلے جاتے ہیں۔ میرے مائنڈ میں ایک اور چیز آ رہی تھی، ہماری زندگی میں کچھ چیلنجز ہوتے ہیں، لائک ہم لوگ ہمارے کریکٹر کے چیلنجز ہوتے ہیں، ہمارے لائک کریکٹر میں آ جاتا ہے کہ ہم غصے پہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ چیزیں نہ کریں، یا ہم اس کو تھوڑا سا چینلائز کر لیں، یا ہم اس کو کس طرح سے اس میں تھوڑا سا اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، یا ہم اپنے ریلیشنز کو اچھا کرنے کی کوشش کریں۔ تو میرے مائنڈ میں یہ چیز آ رہی تھی، یہ کافی ٹف چیزیں ہیں ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ تو بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں خیال آیا کہ ہم لوگ جب یہ مشکل کام کرتے ہیں، لائک ایک بچہ جب مشکل کام کرتا ہے تو بڑا لائک اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو وہ ایک دفعہ نا اپنی ماں کو دیکھتا ہے کہ مجھے سراہا جائے، لائک اس کو ایک ایکسٹرا چاہیے ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ جو ہمارے کام ہیں اس میں ہمیں دل کرتا ہے کہ ہمیں ایکسٹرا ریوارڈز ملیں۔ ہم لوگوں کا دل کرتا ہے کہ اگر ہم نے غصے کو کرنا سیکھا ہے، یا ہم نے کسی سے اپنے تعلقات بہتر کیے ہیں، یا ہم اپنے فیملی ریلیشنز اپنے اللہ کے لیے کچھ کریں، دیکھیں اس میں تو ہمیں ایک خوشخبری آلریڈی ہمارے پاس موجود ہے
کہ اللہ تعالیٰ کو اس میں کیے گئے عمل جو ہے نا بہت پسند ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو اس میں کیے گئے عمل اتنے پسند ہیں کہ حدیث میں جس طرح بھی ہم نے پڑھا کہ جو صحیح یعنی جو اچھے اعمال ہوتے ہیں، جو اچھے ہمارے ایکشن ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں بہت زیادہ پسند ہے، لیکن ایسے اور کوئی دن نہیں ہے. اور دوسرا یہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ تعالیٰ کا مہینہ کہا ہے، ٹھیک ہے. تو ہمیں اپنے فائدہ اٹھانا چاہیے، یہ جو 10 دن ہے اس سے ہمیں اپنے جو بینیفٹس ہیں اس کو میکسیمائز، لائک ہمیں بینیفٹس جو ہیں اس کو لینا چاہیے، صحیح اچھے طرح سے نا ہمیں پورا کرنا چاہیے کہ ہماری جو باقی کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں، جس طرح دیکھیں رمضان آتا ہے، چاہے وہ ہمارا راشن لینے کا ہو کہ ہم نے راشن لینا ہے اور ہم نے گھر کی صفائیاں کرنی ہیں، سب لوگ نا ایک اس پہ تیار ہو جاتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ سم ٹائم ہمیں علم نہیں ہوتا، یا سم ٹائم ہم سمجھتے ہیں کہ لائک چیزیں آ رہی ہیں روٹین میں، ہم لوگ بزی ہیں، ہم اس کو اتنی توجہ نہیں دیتے. تو ہم ذرا ایک دفعہ اپنے آپ کو فارغ کر کے اس چیزوں پہ سوچیں کہ اگر یہ اتنے دن امپورٹنس دی گئی ہے ان کو، تو اس میں ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ کل سے ہمارے یہ دن سٹارٹ ہو رہے ہیں. تو میں سب سے پہلے ہماری جو سب کے لیے یہ بات ہوگی، پھر اس کے بعد ہم یوتھ پہ بات کرتے ہیں کہ آپ لوگ روزے ہم لوگ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، روزے رکھنے ہیں ہم نے انشاءاللہ. ہم نے اپنی نوافل میں اضافہ کرنا ہے، ہم نے سوچتے سمجھتے ہوئے اپنے ایکشنز کو دیکھنا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے ان دنوں میں، ٹھیک ہے. ہم نے اپنے جو لائک جو ہمارے نیکی کی طرف جانا ہے اس کو بڑھانا ہے. لائک ہمیں کسی نیکی کا عمل پتہ چلتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی طرف فوراً سے نا نکل جائیں، ٹھیک ہے. جیسے کہ ہمیں ملتا ہے کہ جیسے ہی آپ نے وہ دیکھا ہوگا کہ سورہ توبہ میں جب کچھ لوگوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس ٹائم پہ جنگ کی وجہ سے جو بھی مسئلہ تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت آئی تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے دوڑ لگا دی. تو ایسے نیکیوں کی طرف دوڑ لگائی جاتی ہے کہ ہم جو ہے نا اپنے نیکیوں کی طرف دوڑ لگا دیں. اور ہم لوگ اس ٹائم پہ جہاں پہ دوڑ ہے نا وہ کافی ایک چینج ہے، لائک وہ چیز ہمارے مقصد نہیں تھا زندگی کا. ہم اپنے دنیاوی چیزوں کی طرف جو دوڑ لگائے بیٹھے ہیں، تو تھوڑا سا بریک دیجیے اور اس میں سوچیے کہ ہمیں کس طرف جانا تھا، ہمارے عمل کیا تھے، اور ہم اس کی طرف ذرا چلیں، ٹھیک ہے. قرآن دیکھیں ایسی چیز ہے جس کو ہم چھوڑے بیٹھے ہیں. ہم لوگ اپنی زندگیوں میں ڈیلی نہیں پڑھتے. آپ کسی سے اگر پوچھیں گے تو بہت ریئر ہوں گے جو مارننگ میں پڑھتے ہیں، پھر بہت ریئر ہوں گے جو جمعے کے جمعے سورہ کہف پڑھ لیتے ہیں. اور کسی کو تو وہ پتہ نہیں ہوتا، پھر وہی بات ہے ہمیں علم نہیں ہوتا. تو قرآن کو اگر آپ نے ہیبٹ بنانا ہے، اگر آپ نے کوئی ہیبٹ بھی ڈالنی ہے، آپ ان 10 دنوں میں ڈالیں، ٹھیک ہے. اپنے آپ کو کانشیسلی ان چیزوں کی طرف آئیں تاکہ آپ کی اور میری جو عادات ہیں جو ہم چینج کرنا چاہتے ہیں یا ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم کر سکیں، ٹھیک ہے. پھر ان کے جو ہمارے نوافل پریئرز ہیں اس کو ہم جو ہے کر لیں، اس میں اضافہ کریں، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں کو اذکار کرنے کا موقع نہیں ملتا اس طرح سے شاید اپنی زندگیوں میں. تو اپنے یعنی ہوش و حواس میں اذکار کریں. میں نے کیوں ورڈ یوز کیا؟ کیونکہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں الحمد للہ آمین، پھر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ الحمد للہ، لائک ہم اس طرح سے نا تسبیح آگے پروتے ہیں صرف، بس آگے آگے کرتے. تو ابھی ہمیں تھوڑی سی بریک دینی ہے اور ہم نے اذکار کرنے ہیں اور ہم نے بہت اچھے سے کانشیسلی کرنا ہے اس کو چیز کو، ٹھیک ہے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ بذکر اللہ اللہ تطمئن القلوب بذکر اللہ. لائک آئی ایم سوری اگر میں نے کوئی مسٹیک کی ہو اس میں، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ بے شک خبردار رہو کہ دلوں کا اطمینان جو ہے وہ میرے ذکر میں ہے، ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد پیچھے کوئی بات نہیں رہتی، ٹھیک ہے. تو پھر ہمیں ذکر کرنا ہے. اگر کسی کا جو چند مسئلے مسائل ہیں زندگی کے، تو آپ ان دنوں میں 10 دنوں میں ان چیزوں سے بریک لے کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو اچھا محسوس ہوگا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد استغفار، جیسے اللہ تعالیٰ جب سورہ نیم یاد آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی اولاد میں اولاد ہو، اس کی
لائک دولت میں اضافہ ہو، اس کے لیے کچھ بھی اگر چاہتا ہے، کوئی باغ چاہتا ہے، لائک اگر تم چاہتے ہو تمہارے باغ ہو تو اسے کیا کرنے کو، اسے استغفار کرو. اور استغفار کو اگر ہم ڈیپ تھوڑا سا دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو طلب کرنا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو کس طرح طلب کرنا؟ جب ہم استغفار کرتے ہیں اس کا مطلب ہے ہم اللہ کی مغفرت کیوں چاہ رہے ہیں. ایک تو ہم نے جو ایکٹ کر دیا، دوسرا یہ کہ ہم اس کے اوپر دوبارہ نہیں پلٹیں گے، ہم نے توبہ کر لیا. توبہ کا مطلب ہے کہ پلٹ جانا. ٹھیک ہے، تو اس ہوپ سے اس اللہ تعالیٰ کو لائک اپنے آپ کو پوری قوت سے کہیں کہ انشاءاللہ میں ان 10 دنوں میں اپنی جو چیزیں ہیں ان کو سیٹ کروں گی. ٹھیک ہے، تو استغفار کرنا. پھر اس کے بعد ہم روزے رکھیں گے، انشاءاللہ روزے رکھ سکتے ہیں، اور روزے سے دیکھیں ہماری روح پاک ہوتی ہے، ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ صحت میں بھی اضافہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد چیریٹی ہے. چیریٹی آپ صدقہ کریں. ٹھیک ہے، صدقہ دلوں کو نرم کرتا ہے. صدقہ جو ہے وہ آپ کی مال سے جو محبت ہوتی ہے اس کو ختم کرتا ہے. لائک دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمیں بتائی ہیں نا، سیریسلی وہ ہمارے فائدے کے لیے ہے. لائک چیریٹی اگر آپ دیکھیں نا، سیریسلی اگر دیتے ہوئے آپ اس کو محسوس کریں تو آپ کے اندر سے نا، آپ کے اندر سے ایک جو محبت ہوتی ہے نا کسی چیز کی، اللہ تعالیٰ نے وہیں پہ کہا ہے. جس طرح اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ سورہ یعنی اللہ تعالیٰ 4 پارے میں فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یعنی تم نیکی کو پا نہیں سکتے ہو. لائک ایک ہے نا نیکی کرو، ٹھیک ہے، نیکی حاصل ہی نہیں کر سکتے، اس تک پہنچ نہیں سکتے حتیٰ کہ آپ لوگ اس چیز کو خرچ کرو جو آپ کو سب سے عزیز ہے. یعنی مجھے جو آپ کو سب سے زیادہ عزیز چیز ہے ہم اسی کو خرچ کر دیں، چاہے وہ ہمارے ایموشنلی لائک ہمارے پرسنلی آپ کہہ لیں کہ ریلیشنز میں سے ہو، لائک کسی ایسے ریلیشن کو اللہ کے لیے قربان کر دینا، یا کسی ایسی چیز کو دینا جو کہ ہمیں بہت عزیز تھی. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں غنا پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے دلوں میں اللہ غنا ہمیں جو ہے غنی کر دے. اور لائک ہم پھر نا ان چیزوں کے وہ نہیں رہتے، خواہش مند نہیں رہتے. آپ کے اندر سے ان چیزوں کی خواہش جو ہوتی ہے چلیں آپ کو ملتی ہیں، لیکن آپ کا ان کے پیچھے بھاگنا ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہ ہم نے چیریٹی پہ تھے، ہم چیریٹی پوائنٹ پہ. تو ہم جب چیریٹی کرتے ہیں تو ہمارے اندر سے مال کی جو محبت ہوتی ہے نا وہ نکل جاتی ہے. اور شروع میں اگر میں آپ سے پرسنلی اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں تو وہ کچھ اس طرح ہے کہ میں جب لائک اتنا میں فوکس نہیں کرتی تھی ان چیزوں پہ، حج پہ یا لائک جو بھی چیزیں تھی، تو چیریٹی کرنا بہت اچھا لگتا تھا کہ آپ عیدی کو دے، عیدی اللہ تعالیٰ ان کو اگلے جہان میں ان کی آسانیاں کرے. جب میں عیدی صاحب کو دیکھتی تھی، ان کے بارے میں پڑھا چھوٹی کلاسز میں کہتی تھی کتنا اچھا کام. ویسے امپریس ضرور ہوتی تھی لیکن پرسنلی میرے اندر اس چیز کی کوئی خاصی طلب نہیں تھی. اور شروع میں جب میں نے یہ چیزیں کرنا سٹارٹ کی، لائک میں نے ہم جاتے تھے پڑھنے قرآن تو وہاں پہ صدقہ وغیرہ کرنا کے بارے میں پڑھنا. پھر ظاہر ہے صدقہ کا شروع میں بڑا دل میں گھٹتا تھا، لائک آپ کی محنت کی چیزیں آپ کو دینی پڑتی ہیں اور پھر آپ کی پسندیدہ چیزیں. اور ایون میں اگر آپ سے اپنی پرسنل ایک چیز شیئر کروں تو مجھے ایک موبائل تھا جو مجھے بہت عزیز تھا، اور میں نے ابھی نیو ہی لیا تھا. تو ان دنوں میں ہم نے یہی آیت پڑھی چیریٹی کرنے والی، یہی آیا 4، یہ اسی وجہ سے مجھے یاد رہ جاتی ہے ہمیشہ. تو میں نے نا وہ موبائل، مجھے ظاہر ہے اب نیا آپ موبائل یوز کر رہے ہو، آپ اس ٹائم پہ اسٹوڈنٹس لائف میں سے نکل رہے ہوتے ہیں اور آپ نے خود موبائل لیا ہو بڑی محنت کے ساتھ. تو میں نے وہ موبائل کسی کو دے دیا، میں نے سیریسلی چینج کر لیا. میرے پاس جو دوسرا موبائل تھا وہ بہت اچھا نہیں تھا، بہت اچھا نہیں تھا. میں نے جو اپنا فرسٹ موبائل لیا تھا میں نے دے دیا. اور مجھے موبائل سے اتنی محبت تھی، لائک پہلے اتنی محبت تھی، اب شاید اتنی نہیں ہوتی، اب میں اتنی کیئر بھی نہیں کرتی. میرے اندر سے میں نے اس چیز کو خود فیل کیا، میرے اندر سے موبائل کی محبت ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، تو ان 10 دنوں میں ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ جو چیز ہمیں لگتا ہے اس سے ہمیں بہت ہی زیادہ محبت ہے تو ان چیزوں کو جو ہے نا ذرا کھسکا دیں، آگے پیچھے کر دیں. اچھا، تو دوسری طرف میں نے آپ سے شیئر کیا چیریٹی میں کہ مجھے پیسے دیتے ہوئے کچھ ہوتا تھا، سیریسلی میں جھوٹ نہیں بولوں. پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کی چیزوں کو غور کرنا شروع کیا، اور ان کو جب میں نے فالو اپ کرنا شروع کیا تو میرے اندر سے یہ چیزیں خود ہی نکلتی گئی. اور مجھے اب سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے تمام جو کام ہیں ان کو کرنے سے ہمارے اندر تبدیلی کیسے آتی ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. ٹھیک ہے، تو ہم نے اس 10 دنوں میں لازمی
یہ کام بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو نوٹ کر لیں، میں نے ابھی کیا بولا آپ سے. ہم نے قرآن پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے فوکس کے ساتھ پڑھنا ہے، ایسے ہی نہیں بس پڑھ لیا، فوکس کے ساتھ پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد اپنی زندگی میں ایک آیت 10 دن میں 10 آیات ہم پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک ایک آیا کو سٹارٹ کریں پڑھنا، اور پھر انشاءاللہ یہ 10 دنوں کے بعد ہیبٹ بنا لیں. پھر اس کے بعد ہم نے اپنے نوافل انکریز کرنے ہیں. ایک تو ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں، دوسرا ویسے ہی اپنی زندگی میں وضو کے بعد کے نوافل پڑھ لیں. آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کے بعد نوافل پڑھیں، اپنی زندگی میں نوافل کو ایڈ کر لیں. تہجد کی طرف آہستہ آہستہ جانا شروع ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے تو آپ کو ضرور وہ اٹھائیں گے انشاءاللہ تہجد میں. اچھا، پھر اس کے بعد ہم نے اذکار کو دیکھا. اذکار میں ظاہر دلوں کا سکون ہے تو اذکار کریں، ان کو چیزوں کو نوٹ کر لیجیے گا انشاءاللہ. پھر استغفار سے دیکھیں ہمارے لیے ہی فائدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار کرتے تھے، آپ سوچیں ہم پھر کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے، ہم نے کبھی اس چیز کو سوچا ہی نہیں ہے. ہم استغفار، ہاں چلیں غلطی ہوتی ہے تو ہم لازماً کہیں نہ کہیں خیال آ جاتا ہے دل میں کہ ہم کر لیں، توبہ کر لینی چاہیے، اور ہم کرتے بھی ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کی دے، ہمت دے کہ ہم اللہ کی طرف لٹتے رہیں. پھر اس کے بعد آپ سے غلطی ہو نہ ہو، ہر نماز کے بعد اسپیشلی عشاء کے بعد استغفار کا ذکر کیا کریں. چیریٹی جس میں ہم نے ابھی بہت ڈیپلی بات کی وہ کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہاں سے ہم نے اس سوچ کے ساتھ کرنا ہے کہ ہم نے آگے ہیبٹس اپنے اندر یہ لے کے چلنی ہے آگے، ٹھیک ہے؟ تو آپ پراپر پلاننگ کے ساتھ چلیں انشاءاللہ. یہ 10 دنوں میں جو ہے آپ کو بہت اچھا لگے گا آگے چل کے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں ہو گئی کہ ہم نے کچھ ٹاسک دیکھے. اب ہم چلتے ہیں ذرا اپنی جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں یا ہمارے نارمل روٹین کی طرف چلتے ہیں، ذرا اس کو ہم کیسے چینج کر سکتے ہیں. تو جیسے کہ میں ڈسکس کر رہی تھی کہ ہم جب کوئی بڑا کام کرتے ہیں ہمیں بڑا ریوارڈ چاہیے ہوتا ہے. تو یہ 10 دن بہت اچھے ہیں کہ ہم ایک ہمیں لالچ بھی ہوگا کہ ہم یہ عمل کر رہے ہیں تو ہمیں اس کا ریوارڈ ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں اگر غصہ آتا ہے تو اس کو چینلائز کرنا سوچتے ہوئے یار 10 دن ہے، 10 دن میں بالکل نہیں کرنا، اور آپ کا اس کے بعد انشاءاللہ عادت ہو جائے گی. آپ کسی سے بد کلامی اگر ہم لوگ کر جاتے ہیں، کسی کے ساتھ کہ غلط بیہیو کر جاتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ اسپیشلی ہم بہت غلط بیہیو کر جاتے ہیں، ہم ان کی رسپیکٹ نہیں دیتے، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ اس میں ہم لوگ کر سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں سے 10 دنوں میں بہت اچھے سے بات کرنی، ٹھیک ہے؟ تو ہم میں سے ہر کوئی اپنا اپنا جواب دہ ہے کہ ہم نے اپنے جو ہم جن چیزوں کے جواب دے تھے ان کو ہم نے اللہ تعالیٰ کو جواب دیا، ہم نے ان کو کس طرح سے جو ہے لیڈ کیا، ٹھیک ہے؟ پھر اپنے گھر کی کچھ چیزوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گھر کے معاملات اور تعلقات میں دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے موسٹ فیمس جو ریلیشن ہے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. لیکن دیکھیں ساس بہو کا جو ریلیشن ہے اس میں دیکھیں ساس کی طرف سے اگر میں دیکھوں نا تو میں بہو سے یہ کہوں گی کہ دیکھیں آپ لوگ چھوٹے ہوتے ہیں، آپ لوگ ینگ ہوتے ہیں، آپ لوگ زیادہ اپنے اوپر لائک یہ چیزیں اپلائی کر سکتے ہیں. آپ کی نیچر ابھی اللہ تعالیٰ نے نا انسان میں بدلاؤ رکھا ہے، اور یہ بہت بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نوازش ہے ہم پر کہ انسان بدل سکتا ہے، تبدیل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بہت بڑا جو ہے نا دیا ہے، تحفہ دیا کہ ہم چینج ہو سکیں. تو دیکھیں ہم ینگ ہیں، ہم وہ پودا ہیں جو تھوڑا بہت جس کو ہم کٹ کر سکتے ہیں، کٹنگ اینڈ کرافٹنگ ہو سکتی ہے ہمارے اندر. دیکھیں وہ لوگ جو ہیں وہ اپنا ٹائم گزار چکے ہیں، آپ ان کو ان کی نظر سے دیکھیں کہ ان کا ٹائم کیسے گزرا ہے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کیا چیزیں دیکھی ہیں جو وہ پھر اس طرح سے ان کو تھوڑا سا وہ کرنے کی کوشش کیا کریں. اور جہاں تک بیٹوں کی بات ہے، یہ لائک جو بیچ میں بیٹے ہوتے ہیں ادھر سے وائف اور ادھر سے ان کی مدر، تو آپ بیچ میں نہ اپنی بیگم کو والا سپورٹ کریں نہ اپنی مدر کی طرف مطلب ایکسٹرا آپ یہ بھی نہ کریں کہ آپ اپنی مدر کے لیے اپنی وائف کو جو ہے وہ غلط کر دیں. تو اس لیے ہمیں اپنے اوپر کام کرنا ہے. دیکھیں ایسی کون سی چیز ہے یا کون سی ذات ہے جس پہ ہم کام کر سکتے ہیں. اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں کہتی ہوں میری اپنی ذات ہے جس پہ ہم کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ان رشتوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرتی ہے. اور میرا ایک بات یاد رکھیں، 10 دنوں میں آپ نے اس چیز کو اپلائی کرنا ہے. آپ کے اندر اگر سب کچھ ٹھیک ہے نا، آپ کے باہر سب کچھ ٹھیک نظر آئے گا. اگر آپ کے اپنے اندر کمی ہے، اگر آپ کے اپنے اندر چیزیں ایسے مکس ہوئی ہوئی ہیں، آپ باہر کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کے باہر سب کچھ ٹھیک ہے اور آپ کے اندر ٹھیک نہیں ہے تو آپ کے باہر کبھی کچھ ٹھیک نہیں ہوگا. تو آپ اپنے اندر چینجنگز لائیں کہ آپ کو اگر کسی نے کچھ کہہ دیا ہے آپ اس کو اگنور کریں. اگنور پتہ ہے کیسے کرتے ہیں؟ اگنور ایسے کرتے ہیں کہ
آپ باہر والی چیزوں کو اندر مت جانے، اور بیٹھ کے سیلف ٹاک کیا کریں، پازیٹیو سیلف ٹاک کیا کریں. دیکھیں اپنے آپ کو شیطان کے ہاتھوں وہ مت ہونے دیں، یعنی اس کے ہاتھوں پھنسنے مت دیں. ٹھیک ہے، شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ وہ ان گھروں میں دیکھیں نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں اس طرح، تو وہ تو یہی چاہے گا ان 10 دنوں میں پلیز ان چیزوں پہ بھی کام کیجیے گا. صرف عبادات ہی ہمارے لیے نہیں، ہماری عبادات ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتی ہیں. کیونکہ اگر ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو بھی ہم نے دیکھا انشاءاللہ. پھر اس کے بعد میں چلوں گی اپنی ینگ جنریشن کی طرف. دیکھیں زندگی میں ہم سے غلطیاں، کوتاہیاں اور زندگی میں ہونے والے بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں، ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے جب ہم وہاں پہ اسٹک ہو جائیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم ان سے باہر نہیں آئیں گے. مسئلہ تب ہے جب ہم انہی چیزوں پہ ضد کرنے لگ جائیں گے. مسئلہ تب ہے جب ہم اپنے آپ کو اس جو گڑھا ہے نا اس میں گراتے رہیں گے بار بار. ٹھیک ہے، دیکھیں غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں. انسان اگر غلطی نہ کرتا تو شاید انسان نہ ہوتا، فرشتہ ہوتا. یقیناً صحابہ کہتے تھے کہ ہم جب آپ کی محفل میں ہوتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہمارے جذبات اور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جب ہم آپ سے باہر جاتے ہیں تو ہمارے جذبات اور ہوتے ہیں. لائک وہاں پہ موٹیویٹ ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہارے یہ دونوں جذبات سیم ہو جائے تو تم تو فرشتہ بن. تو انسان کی آزمائش کہاں پہ؟ یہیں پہ ہے. تو دیکھیں ہماری زندگیوں میں اگر ہماری زندگی میں اگر کچھ ہو گیا، ہم سے غلطیاں ہو گئی، ہم نے کچھ غلط ریلیشن قائم کر لیے، یا ہم نے اگر کچھ غلط تعلقات سے بڑھ کر کچھ کر لیا، دیکھیں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غفور و رحیم ہے. اپنے اوپر کام کرنا شروع کریں. آپ اگر کسی کی گائیڈ لے سکتے ہیں گائیڈ لے لیں، ادروائز آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آپ کو معاف کر دیں، اور اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. کسی نے اگر یہ کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف نہیں کیا، یا آپ خود اپنے آپ کو کہتے ہیں، کس نے آپ کو بتایا اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا؟ ٹھیک ہے، کس کس نے کہا ہے آپ سے؟ کس کو اللہ تعالیٰ کا پیغام آ گیا واضح طور پہ جس کو یہ پتہ ہے کہ اللہ نے تمہیں معاف نہیں کیا، یا ہمیں پتہ ہے کہ اللہ نے ہمیں معاف نہیں کیا؟ یہ سب ہمارے اندر نا ایک وہ ہوتا ہے. آپ نے معافی مانگ لی، آپ کو کیسے پتہ چلے کہ اللہ نے معاف کر دی؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اللہ نے معاف کر دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. کیوں معاف کر دیا؟ آگے وہ بھی مینشن ہے کہ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، اس لیے معاف کر دیا. تو پھر اس میں تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم نے بھی معافی مانگی، ہمیں بھی اللہ نے معاف کر دیا. ٹھیک ہے، تو اس میں اسٹک مت ہو کے رہیے اور زندگی میں آگے بڑھتے جائیے. اگر کسی ابھی بھی اس میں مجھے اس ٹائم پہ سننے والا، اگر ابھی بھی ہم کسی چیز میں پھنسے ہیں، کسی ریلیشن میں ہیں، یا کسی تھاٹ پروسیس میں ہیں، ٹھیک ہے، سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ ہم چلے ریلیشن میں نہیں ہیں تو ہم مینٹلی کسی میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، یا جو بھی ہوتا ہے، لیکن جو چیزیں آپ کی ہوتی ہیں یا آپ کے لیے ہیں وہ چیزیں آپ تک خود ہی آ جائیں گی. تو آپ اللہ کے لیے جو چیز دیں گے نا، آپ کو سکون بھی ملے گا، آپ کو شاید وہ چیز بھی مل جائے. ٹھیک ہے، سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے مل جائے، میں آپ کو یہ کنفرم نہیں کہوں گی کہ مل جائے، لیکن سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے آپ کو اس سے بہتر مل جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا ویٹ کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں، اپنے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں. ایسے بہت سے کورسز آپ کو نیٹ پہ مل جائیں گے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات جو ہیں ان کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں بہت ہوپ ملتی ہے. اور اسلاف کو پڑھنا شروع کریں. اور اس چیز پہ میں نے زیادہ ٹائم اسی لیے لگایا ہے کہ میں آپ لوگوں کو ان 10 دنوں میں ان چیزوں سے باہر آنے کی دعوت دینا چاہتی ہوں، خود کو اور اپنے آپ کو، خود کو اور آپ کو، کہ ہم اگر زندگی کے کسی بھی چینل فیز میں ہیں نا اس ٹائم پہ، تو ہمیں چاہیے کہ یہ 10 دنوں کو اویل کریں. ہم روزہ رکھیں، روزے میں دعائیں مانگیں، اپنے آپ کو نکالیں ان چیزوں سے. ٹھیک ہے، یہ 10 دن ہمارے لیے بہترین اپرچونیٹی ہے. اگر ہم ان 10 دنوں میں کوئی کام کریں گے تو اللہ یقیناً قبول کرے گا، اور ہماری کوششوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں اجر بھی ڈبل دے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات کو بھی دیکھیں، اپنے گھر کے ریلیشن شپس دیکھیں، اپنے آپ کو فری کریں ان سب چیزوں سے. دیکھیں زندگی بہت تھوڑی ہے، آپ کو یہ 10 دن پتہ بھی نہیں چلنے کیسے گزر جائیں گے.
زندگی اتنی تھوڑی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قیامت کے بارے میں پوچھا گیا نا، آپ وسلم نے کہا ہم اتنا سفر کر لائک میں آگے ہوں پھر قیامت بھی. یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو ٹائم ہے وہ چینج ہے، وہ ذرا سلو چلتا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا، ہم جب اللہ سے دعا کرتے ہیں تو وہ چکی ذرا آہستہ چلتی ہے، لیکن جو وہاں سے پس کے آتا ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، گنے کا جوس ایسے ہی نہیں بن جاتا، گنا مشین میں سے نکلتا ہے پھر اس کے بعد اس کا جوس بنتا ہے. کوئی دانہ ایسی درخت نہیں بن جاتا، اس کو بوتے ہیں پھر اس کی کیئر کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہ 10 دن ہے ہمارے پاس کہ ہم اس کے پہلے دن سے سٹارٹ کریں اور اپنے اس دانے کی کیئر کریں 10 دن، اور اس ہیبٹ کو اپنی بنائے رکھیں جو ہماری ساری زندگی ہمارے ساتھ رہے. بیچ میں پھر سٹیپ پھسلے گا، پھر دوبارہ آپ نے کھڑے ہو جانا ہے. گرنا مسئلہ نہیں ہے، گر کے کھڑے نہ ہونا مسئلہ. ٹھیک ہے، اگر ہماری عبادات رہ جاتی ہیں، ہماری نماز رہ جاتی ہے، چلیں ٹھیک ہے، اپنے آپ کو مارجن دیں، لیکن اس پہ اکتفا مت کریں، ہمیشہ اسٹیپ آگے بڑھانے کی کوشش کریں. اگر آپ کی فجر کی نماز کی پوری کوشش کریں، فجر کی نماز آپ قضا پڑھنا شروع کر دیں. اگر آپ کی کوئی فجر کی نماز قضا پڑھی نا، پھر اپنے آپ کو اسٹیپ بڑھائیں کہ میں نے اب اس سے پہلے پڑھی. پھر آپ اسی طرح نوافل ایڈ کریں، روزے آپ یہ ان 10 دنوں کے رکھیں، پھر 13 14 15 کے رکھا کریں، منڈے کا رکھا کریں، تھرسڈے کا رکھا کریں. اس طرح آہستہ آہستہ زندگی میں چیزوں کی جو چیزیں اللہ کی طرف لے کے جاتی ہیں ان کی طرف جو ہے نا بڑھیں، باقی چیزیں خود ہی سیٹ ہو جائیں گی. اور ان 10 دنوں کا لاسٹ میں انشاءاللہ بس میں یہی کہوں گی کہ جو چیزیں میں نے آپ کو عبادات میں لکھوائی یا جو اپنے معاملات میں لکھوائی ان کو بہترین طریقے سے استعمال کیجیے، اور اپنے آپ کو ان 10 دنوں میں ایسے ٹرین کریں کہ آپ کے آنے والے 10 سال اچھے دن. ٹھیک ہے، لائک اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی آسانی رکھی ہے. 1 مہینہ گزرتا ہے نا، اس کے بعد کچھ نہ کچھ ہمارے لیے آ رہا ہوتا ہے جو ہم نے اگر گر گیا تو ہمیں کھڑا ہونے کے لیے. لیکن ان چیزوں کو اگنور مت کریں، ان کو ایسے مت جانے دیں، ان کا بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کے لیے بہت آسانی کرے. اس دعا کے ساتھ ہم ابھی ختم کرتے ہیں سیشن کو انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اگلے سیشن میں پھر ملاقات ہوگی، اور آپ اس کو شیئر بھی کیجیے گا تاکہ مزید لوگوں تک پہنچ سکے. بیفور اسٹارٹ دا الحج، لائک آج نہیں ہے انشاءاللہ کل ہوگا، کل سے اسٹارٹ ہوگی، تو اس کو آپ پہلے سے شیئر کرنا شروع کر دیجیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.